خواتین و حضرات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا، صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی. وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے، صرف اپنی ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. سب سے پہلے خواتین و حضرات، پاکستان کے جو ہمارے غیور لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان ٹائمز کا درینہ دور نہیں رہا جس وقت ایک اخبار میں حکومت کا جو ورژن ہوتا تھا وہ چھپ جاتا تھا اور ساری دنیا اس کو سچ سمجھتی تھی. اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے. جس طرح بھی پاکستان میں رنگ کے انہوں نے انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا ہوا ہے، سلو کیا ہوا ہے، پر پھر بھی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. لوگ نوجوان نسل ہیں وہ ایک دم اس چیز کو پک کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں فیکٹس پہ کہ آپ کے پاس ایگزیبٹ نمبر 1 فیکٹ نمبر 1 یہ 8 تاریخ کی 8 نومبر 2021 پہ نمبر 1 آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جناب والا کہ جتنے آپ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لا میکرز تھے ان کو اس وقت کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو نے کانفیڈنس میں لیا. اور اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب اور باقی جو لوگ تھے سینئرز ملٹری قیادت وہ موجود تھی. اور انہوں نے بنیادی طور پہ جس وقت بریفنگ دی تو اس پہ میں یہ آپ کو انگریزی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. آن دا لا میکرز ڈیمانڈ ٹو ٹیک پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس اوور دی اگریمنٹ ود ٹی ٹی پی. وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے. اس وقت 3-4 ساتھی ہم لوگ اس وقت اسد کیسر صاحب بھی ایز اسپیکر اس نیشنل کمیٹی آف دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کی صدارت کر رہے تھے. اور اس وقت جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے کہی کہ ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارے 2 اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہ مذاکرات کریں گے. نمبر 2 اس وقت کے لیڈر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ یہیں پہ تھے. بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، رینا ربانی کار، نوید قمر، محسن داور، خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی ساتھی. میں اس لیے نام جلدی سے لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کی کولیبریشن، اس چیز کو وہ بیسکلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ آ گیا ایگزیبٹ نمبر 1 فیکٹ نمبر 1 کہ یہ جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت کی کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیجن نہیں تھا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی، ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں میں پھر بات کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کوئی یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا. پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اسد کیسر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے اور پیس کے لیے، اس امن کے لیے، اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ڈگمگا رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے. ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے، پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے، ان سب کی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس ٹاک کو آگے بڑھائیں گے
اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ رانا سونڈا اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے. وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں. میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ. کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا. یعنی آپ دیکھ لیں، آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہیں. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کے نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگز بہت افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو رہی ہے. اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے. اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہیں. اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وارتا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا، امریکہ کی جنگ، یہاں دہشت گردی کی نام پہ جو جنگ ہوا، اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے. اس لیے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے. پوری پنجاب میں، پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، کیونکہ امن نہیں ہے. امن کس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے وہ فارن پالیسی ہمارے لیے ظاہر قاتل بنی ہوئی ہے. وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے. آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دیں کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے. آپ وہ نہیں کر رہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے اور ایک جرگہ بنائے اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ہاں ہماری جو کنسرنز ہے، پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی. یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس طرح اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے. ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو، لیڈرشپ کو اپنی جیلوں میں ڈالا ہے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا. یہاں عدم استحکام ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی، جب اپرچونٹی نہیں ہوگی تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائف ہوں گے. وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی. وہ خدا رسول کا واسطہ میں ہم سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے، صرف اپنی ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو. جس طرح عمر صاحب نے کہا، ہم پارٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے. ہاں امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے.
میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور جرگے سے حل کی جائیں اور امن کو موقع دیا جائے. ہمارے تعلقات، ہمارا تو جب ہمارے وقت میں ہم نے خرلاجی پہ، ہم نے انگور اڈا پہ، ہم نے غلام خان پہ، ہم نے ترخم پہ فیسیلیٹیشن بائی تجارت شروع کیا، ٹریڈ شروع کی. ہم نے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک شک کا اضافہ کیا کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی. یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے. یعنی ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ 400-500 بلین ڈالر سے وہ 2.5 بلین ڈالر تک پہنچائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے اگر ہم سینٹرل ایشیا یا جو ہمارے رشین اسٹیٹس ہے آئیں، تجارت کو موقع دے، کاروبار کو موقع دے، امن کو موقع دے اور سب بیٹے اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اس آمد کا بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کئی بار یہ بات کر چکی ہے اور ہم یہی بات کرتے رہیں گے کہ جو ہماری سیاست ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، وہ بنیادی طور پر اس کا مرکز جو ہے وہ آئین اور رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. اور ہماری جو بھی جدوجہد ہوگی وہ اسی دائرے کے اندر ہوگی. ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں اور ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پر 3 شاخوں پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک ہے عدالتی، جو کہ ہم پہ سیاسی مقدمات جو ہم پہ بنائے گئے ہیں، ہم اس کی جنگ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. باوجود تمام مشکلات کے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی عدالتوں پہ ایک مذہبی فرض بھی ہے اور قانونی اور آئینی فرض بھی ہے. دوسری جو ہماری جدوجہد کی کڑی ہے وہ ہے احتجاج. آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی سیاست کو، ملکی مفادات کو آگے بڑھائیں اور جو چیزیں جس کا کہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں ہم اس کو ایک احتجاجی تحریک کے ذریعے ہم اس کو حاصل کریں. تیسری مذاکرات ہیں. ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے. یہ جو مذاکرات ہیں جو کہ شروع ہوئے ہیں یا ابھی شروع ہونے ہیں، بنیادی طور پر یہ اس حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو پھر آپ اس کے ساتھ مختلف طریقے استعمال کر کے اور آخر میں مذاکرات کرتے ہیں. تو ہم اس مذاکرات کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ جو وکٹم ہے وہ ہم ہیں. زیادتی جس پہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ ہم پہ ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہی ہے. پارٹی کے چیئرمین سے لے کے عمران خان سے لے کر اور نیچے ورکرز تک اس وقت ان کو سیاسی مقدمات میں الجھایا گیا ہے. ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، ہم کسی بھی پرتشدد اور ایکسٹریمزم کے بالکل حامی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم فاشزم کی بھی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم ہر اس غیر جمہوری طور طریقے سے بھی اختلاف رکھتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک جو کہ آئین کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، افسوس ہے کہ آئین ایک قسم کا اس میں پک اینڈ چوز، چیری پکنگ ہوتی ہے. دوسری بات کہ ہماری جو مذاکرات ہو رہے ہیں پیرللی، اس میں اس قسم کا تاثر ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان
وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے, کل پرسوں ہی کہا ہے, کہ وہ کسی بھی ایسی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کہ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں, اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہیں, اور جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ اسی کے تناظر میں ہوں گے. اور ان کی جو پہلی اور دوسری جو کہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں اس مذاکراتی ٹیم کے لیے, وہ یہی ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں, 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے, اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی, وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی, ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے, ہو رہی ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگ ملک سے جا رہے ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. مہنگائی سے آج بھی پاکستان کے عوام سخت تنگ ہیں, ان کی زندگی ناممکن ہو گئی ہے, مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے, اور ان کو آگے کوئی مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا. جبکہ یہ حکومت جو کہ بنیادی طور پر IMF کی ڈکٹیشنز پہ چل رہی ہے, اس کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہیں. اپنی نالائکیاں جو کہ پچھلے 40 سال سے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچایا ہے, اس کو یہ لوگ ایک ایسے بے درد طریقے سے عوام پہ مظالم ڈھا رہے ہیں کہ جس کا کہ کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سیاسی استحکام لانا ہے وہ بھی ان پہ فرض ہے, کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے, سماجی استحکام جڑا ہوا ہے. لوگ اس وقت بڑے مضطرب ہیں, لوگ ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں, اور جو ہمارے اندر ملک میں جو کیفیت ہے اور جو ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ جو ہم نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں, جس میں کہ ایک افغانستان ہے, اس پہ جو ہے تو تفصیل سے بات کریں گے عمر ایوب صاحب. بہت بہت شکریہ.